ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر اہل بیت جناب جواد عاشق بی اے صاحب۔ اب آپ کے سامنے خطیب آل یاسین علامہ سید علی ذر رضوی صاحب آف لاہور، ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب زید عباس ابرار بھلوال وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب آف ملتان وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت عرفان ناطق آف راول پنڈی وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد شہنشاہ فضائل المصائب مصور غم ذاکر اہل بیت جناب عمران ترابی آف فیصل آباد وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد مناظر اسلام حیدری ابن حیدری علامہ اظہر عباس حیدری صاحب وہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، پھر بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر بھی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے پارا چنار، شہدائے کراچی، اور بالخصوص بانیان مجلس سید سجاد حیدر شرازی صاحب کے والد محترم سید مراتب حسین شرازی صاحب، ہمارے مرحومین، اس خان وادے کے مرحومین، اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تبرکن سورہ فاتحہ کی تلاوت سارے مل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کذالک اللہ ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کذالک اللہ ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کذالک اللہ ربنا۔ دعا ہے خدایا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، جتنے مومنین و مومنات دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، خدایا ہر ایک کی جائز تمنا غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ شام کا وقت ہے، ہر بندہ آمین کہے۔ خدایا شام کے وقت میں عزت ملکہ شام کا واسطہ اس بارگاہ کو، بارگاہ میں آنے والے پڑھنے والے لنگر و نیاز بانیان کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں خدایا مجھ سمیت، جتنی جھولیاں ماتمیوں کے لیے ترستی ہیں، خدایا حسین ابن علی کے ماتمی نصیب فرما۔ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، ایک مومن کا آپریشن بھی ہے دل کا، دعا کریں خدایا عزت سجاد کا واسطہ ہر ایک کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین کہے۔ خدایا کسی مومن اور مومنہ کو اتنی دیر تک موت نہ آئے جب تک کربلا کی زیارت نصیب نہ ہو۔ موت سے پہلے جاگیر علی اکبر کی زیارت نصیب فرما۔ ملکہ شام کا سلام نصیب فرما۔ حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی دعا ہے حجت خدا ولی یاسر امام زمانہ بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت کے قابل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ جو احباب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک قدم اگر آگے آ جائیں، مولا آپ کسی طرح سے کربلا و نجف و شام لے کے جائے۔
جزاک اللہ، بڑی دور کا سفر کیا ہے آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے۔ جزاک اللہ، بادشاہ امام حسین کی امان میں رہیں۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ علی کا بھی خالق ہے، مل کے جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس کا علی امام ہے نجف تک بولو نعرہ حیدری، مل کے بولو حیدری، بلند ہر زبان بازو بلند کر کے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ اتنی ہی بلند آل محمد کی ذات پہ صلوات پڑھ لیجیے۔ اجازت ہے، نوکری شروع کی جائے گی۔ جو بزرگ چہرے تشریف فرما ہیں پیچھے والے حضرات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام علی فتحیات والاکرام علی اصل ما فی الوجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین، شمس المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا، روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف و سہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و منکرین فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم و عظمتہم و غیبتہم و حرمتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ خاندان تطہیر کی عصمت و طہارت پہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھو سے۔ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے اس شایان شان، اس مالک لم یزل کے لیے، اس خداوند قدوس و برتر کے لیے کہ جس نے دریائے نیل کی خوفناک لہروں میں بھی دودھ پیتے ہوئے موسیٰ کی حفاظت فرمائی، اور درود و سلام ہے اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے کائنات کے جس کنکر کو چھوا اسے در بنا دیا، اور گناہگار کو چھوا تو حر بنا دیا تھا۔ سامعین گرامی قدر، مجلس حسین ابن علی دہشت گردی کے ماحول میں یہ نفس مطمئنہ کا ادارہ کھلا ہوا ہے۔ تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت اور ڈگمگاتی ہوئی انسانیت دہشت گردی کے ماحول میں اور اس پرآشوب دور میں جس جزیرے پہ آ کے سچ کو دیکھ سکے اس کا نام مجلس حسین ابن علی ہے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ مجلس حسین اللہ کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک حسین کا ذکر ہو، اس لیے کہ قرآن میں خدا فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے نیزے کی نوک پہ بھی خالق کا ذکر کیا، اب رحمان پہ واجب ہے کہ قیامت تک مجلسیں ہوتی رہیں۔ اس لیے اگر رحمان کی ذمہ داری نہ ہوتی تو تاریخ آپ کے سامنے ہے، دنیا کی نجس طاقتوں نے
ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس ذکر کو کم کیا جا سکے، اس ذکر کو دبایا جا سکے، اس ذکر کو چار دیواری کے اندر کیا جا سکے، ان جلوسوں کو چوکوں میں نہ آنے دیا جائے۔ کبھی انہوں نے ماتمیوں پہ گولیوں کی بوچھاڑ کی، کبھی امام بارگاہوں پہ بم دھماکے کیے، کبھی ہمارے علماء کا قتل کیا، کبھی ذاکرین کو نقصان پہنچایا، کبھی کوئی دھمکیاں ملتی رہیں، کبھی مومنین کے گھروں میں جا جا کے نقصان پہنچایا گیا۔ لیکن حضرت عباس کے علم کی قسم 1400 سال سے تاریخ گواہ ہے، انہوں نے ایک مجلس میں 10 مارے، اگلی مجلس میں 100 ہو گئے، انہوں نے اگلی مجلس میں 100 مارے، اگلی مجلس میں 1000 ہو گئے، انہوں نے 1000 مارے، اگلی مجلس میں تعداد لاکھوں کروڑوں میں چلی گئی۔ اور دنیا کی نجس طاقتیں وہاڑی والوں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ اتنا نقصان کرنے کے باوجود اتنے یزید کے نام پہ جینے کے شوقین نہیں ہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے شوقین ہیں۔ بولو بھائی جسے مولا نے زبان عطا فرمائی ہے، سارے حلالی جواب دو حیدری۔ مہربانی بھائی، دنیا مجبور ہے بابا جی، اور یہ سوچ میں پڑ گئی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اتنے یزید کے نام پہ جینے کے شوقین نہیں جتنے حسین بادشاہ کے نام پہ مرنے کے شوقین ہیں۔ 3 شعبان کو حسین نے دنیا میں قدم رکھے۔ ابھی ذاکر صاحب، جواد عاشق بی اے صاحب میرے بڑے بھائی ایک مثال سمجھا رہے تھے اردو کی کہ ایک بندہ اگر کچھ کہے یا کسی کا کچھ بگاڑے تو دنیا کہتی ہے یہ نہ 3 میں ہے اور نہ 13 کے اندر ہے، نہ 3 میں ہے نہ 13 کے اندر ہے۔ مجمع میں ایک بندہ بھی چپ کر گیا، خدا کی قسم مجھے لاہور جاتے تک دکھ رہے گا، پہلا فکرہ رضوی تیری جھولی میں ڈالنے لگا ہے۔ سید سمجھو، مہمان سمجھو، حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر سمجھو، جس طریقے سے بھی فکرے کی تائید جو بندہ کر سکتا ہے جسے اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے وہ بندہ دیکھے۔ میری طرف 3 شعبان تھی جب حسین ابن علی نے کائنات میں قدم رکھے، رجب کی 13 تاریخ تھی جب علی نے کعبے میں قدم رکھے۔ میں فکرہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، 13 رجب کو علی ناطق قرآن بن کے اللہ کے گھر میں نازل ہو گیا۔ جب بیٹا آیا وہاڑی والوں تو شعبان کی 3 تھی، جب باپ آیا تو رجب کی 13 تھی، باپ آیا 13 کو، بیٹا آیا 3 کو۔ اللہ کی بھری کائنات میں جو باپ اور بیٹے کا ذکر نہیں کرتا وہ نہ 3 میں ہوتا ہے اور نہ ہی 13 میں ہوتا ہے۔ بولے وہ بندہ جسے مولا نے زبان عطا فرمائی، سارے جواب دو حیدری۔ مجلس جنت فضانشاہ بن گئی ہے یار، وہ نہ 3 میں ہوتا ہے بھائی جان اور نہ ہی 13 میں ہوتا ہے۔ کائنات کا ایسا سخی سلطان کہ جس کی کائنات میں مثال کوئی نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی نہیں، جو کریم بادشاہ ہے، جو سخی بادشاہ ہے۔ اگر سارے بندے توجہ کر رہے ہیں تو ایک فکرہ اور آپ کی جھولی میں ڈالتا ہوں۔ کائنات کا وہ بادشاہ ہے حسین کہ جس کے اللہ کی طرح ہر شہر میں گھر موجود ہے، جس کی تاریخ پہ نظر ہے۔ بزرگوں آپ دعا کریں گے، بزرگوں کے چہرے کو دیکھ کے مجھے تقویت حاصل ہو رہی ہے۔ کائنات کا وہ اکلوتا بادشاہ ہے بھائی جان حسین کہ جس کے اللہ کی طرح ہر شہر میں گھر موجود ہے۔ ہر شہر میں یا اللہ کا گھر ہے یا حسین ابن علی کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر مسجدوں کی شکل میں ہے، حسین کا گھر امام بارگاہوں کی شکل میں ہے۔ اگر سارے جاگ رہے ہو تو فکرہ بدل کے پڑھتا ہوں۔ کائنات کی ہر مخلوق کو یا اللہ کھلاتا ہے یا حسین کھلاتا ہے۔ جاگی یار نیاز حسین، جس کا ہاتھ بنا حسین کی مدحت میں بولنے کے لیے ہے وہ بندہ بولے بھی میرے ساتھ۔ ہر قسم کی مخلوق کو یا اللہ کھلاتا ہے یا حسین کھلاتا ہے۔ پورے سال میں 1 مہینہ اللہ کا ہے جو اگلے مہینے آ رہا ہے، اس کا نام ہے رمضان۔ گھبرا گئے ہو؟ رمضان کا نام سن کے گھبرا تو نہیں کہ بندے؟ روزے رکھو نہ رکھو بولو تو صحیح ہے تھوڑا جا۔ مہینہ اللہ کا سال میں، ویسے تو پورا سال خدا کا ہے لیکن خاص مہینہ رمضان ہے۔ رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔
خدا کی قسم دنیا کہتی ہے علی کے شیعہ اعمال نہیں کرتے، تہمت لگاتا ہے، بکواس کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے۔ وہاڑی کے اندر علی زر رضوی 2 مارچ کے اندر عظیم فکرہ پڑھ کے جا رہا ہے، پورے دن کا جلسہ ایک طرف، یہ فکرہ ایک طرف ہے۔ دنیا کہتی ہے علی کے شیعہ روزے نہیں رکھتے، میں کہتا ہوں کون مولوی کہتا ہے میرے سامنے لے کے، یا خدا کی قسم جتنا علی کے شیعوں کا روزے سے تعلق ہے کائنات میں کسی اور کا ہے ہی نہیں ہے۔ ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ کھولتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، جس کا عقیدہ جاگ رہا ہے وہ بندہ جاگے بھئی، سارے بولو حیدری۔ اتنا ہمارا تعلق ہے روزے کے ساتھ بھئی، کائنات میں کسی کا ہے ہی نہیں۔ ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ کھولتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں۔ مہینہ ایک اللہ کا ہے، ایک حسین کا ہے۔ اللہ کے مہینے کا نام رمضان ہے، حسین کے مہینے کا نام محرم ہے۔ اللہ کے مہینے کا نام رمضان ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، محرم حسین کا مہینہ ہے۔ وہاڑی والوں محرم حسین کا مہینہ ہے، اللہ بھی عبادت کرواتا ہے، حسین بھی عبادت کرواتا ہے، اللہ بھی عبادت کرواتا ہے، حسین بھی عبادت کرواتا ہے۔ اللہ رمضان میں عبادت کرواتا ہے، حسین محرم میں عبادت کرواتا ہے۔ عقیدے والا بندہ بولے دوسرا چپ بھی کر جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہاڑی والوں دونوں کی عبادت کروانے میں فرق ہے۔ اللہ بھوکا رکھ کے عبادت کرواتا ہے، حسین لنگر کروا کے عبادت۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جس کا امام علی ہے، جس کا بازو ساتھ ہے، بلند کر کے بولے حیدری۔ دونوں کی عبادت میں فرق ہے، دونوں کی عبادت میں فرق ہے، دونوں کی عبادت میں فرق ہے بھائی جان۔ مولا امام حسین سلامت رکھیں، دونوں کی عبادت میں فرق ہے۔ اللہ بھوکا رکھ کے عبادت کرواتا ہے، حسین لنگر کروا کے عبادت کرواتا ہے۔ حسین کے دروازے پہ پٹنے والا لنگر جو ہے، 2 چیزیں بٹتی ہیں، 2 تقسیم جو ہوتی ہیں نا چاچو جان، 2 چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، ایک علم تقسیم ہوتا ہے، ایک رزق تقسیم ہوتا ہے۔ یا علم بٹتا ہے یا رزق بٹتا ہے، 2 بٹنے کی چیزیں۔ اور جاؤ دنیا کا بغور مطالعہ کرو، بغور مشاہدہ کرو، جب بھی کسی نے علم بانٹا ہے دنیا کے اندر تو اس نے پہلے جہالت کا اقرار لیا ہے، پھر علم حوالے کیا ہے۔ استاد بچوں کو پڑھانے آئے اسکول میں، کالج میں، وہ آ کے کہتا بیٹا آج میں تمہیں یہ بتاؤں گا۔ یہ لفظ آج بتاتا ہے کہ اس سے پہلے تم جاہل تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں۔ جاگنا تھوڑا سا نیاز حسین، میں آج تمہیں یہ بتاؤں گا۔ استاد بچوں سے کہتا ہے آج یہ پڑھاؤں گا، یہ آج بتاتا ہے کہ اس سے پہلے تم جاہل تھے، میں تمہیں سکھانے آیا ہوں۔ اور جب کسی نے کسی کے حوالے روٹی کی، رزق پہنچایا، روٹی کے 2-4 ٹکڑے حوالے کیے، اس نے پہلے غربت کا اقرار لیا ہے، پھر روٹی کے ٹکڑے کسی کے جھولی میں ڈالے ہیں۔ لیکن وہاڑی والوں، حسین کائنات کا وہ کریم بادشاہ ہے جو علم بھی دیتا ہے تو عزت کے ساتھ، رزق بھی دیتا ہے تو عزت کے ساتھ۔ حسین نے جب علم بانٹا تو منبر پہ پڑھنے والا بڑے سے بڑا مجتہد ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک فکرہ ضرور کہتا ہے کہ یہ باتیں تو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہیں، میں تو صرف سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، میں تو باتیں دہرانے کے لیے آیا ہوں۔ حسین علم بانٹتا ہے تو عزت کے ساتھ، اور خدا کی قسم جب حسین نے رزق بانٹا تو جیسے لنگر والی لائن میں پھٹی قمیض والا جھولی پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے، اسی لائن میں کروڑ پتی بھی جھولی پھیلا کے لنگر دیتا۔ وہاں حسین کے دروازے میں جہاں پھٹی قمیض والا کھڑا ہوتا، وہاں کروڑ پتی بھی جھولی اٹھا کے لنگر لیتا۔ حسین نے مساوات قائم کر دی، اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جون کا سر ہے۔ حسین نے مساوات قائم کی، امیر غریب کا رواج حسین نے ختم کر دیا۔ حسین کے دروازے پہ لنگر لوگے، پھٹی قمیض والا ہے تو پھر بھی جولی پھیلانی پڑے گی، کروڑ پتی پراڈو سے بھی اترا ہے تو جولی پھیلا کے لنگر دینا پڑے گا۔ حسین نے مساوات قائم کی ہے۔ اکبر کا جہاں سر ہے، شاعر کہتا ہے اکبر کا جہاں سر ہے
وہیں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے کہ مساوات کی دنیا؟ ادبی بندہ بولے یار، شبیر کا زانو ہے، مساوات کی دنیا۔ کائنات کا ایسا بادشاہ ہے، علم بھی دیتا ہے عزت کے ساتھ، رزق بھی دیتا ہے تو عزت کے ساتھ۔ حسین کے دروازے پہ بٹنے والے غذا کے دو نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ جو حسین کے دروازے سے غذا ملتی ہے نا کھانے کو بابا جی، اس کے دو نام ہیں۔ ایک کا نام ہے لنگر، دوسری کا نام ہے نیاز۔ جو کھانا ثواب سمجھتا وہ بولے بھئی، ایک بے شک زیادہ کھا لینا، بولو تو صحیح تھوڑا جا۔ ایک کا نام ہے لنگر بھائی جان، دوسری کا نام ہے نیاز۔ لنگر جو مرضی کھائے، اپنا کھائے، پرایا کھائے، مسلم کھائے، ہندو کھائے، سکھ کھائے، کائنات کھا حسین کے بچوں کا صدقہ رہی ہے، جو مرضی کھائے۔ لیکن نیاز دشمن بطول کو کھانا حرام ہے۔ جو نیاز ہے بھائی جان، وہ دشمن زہرا کو کھلانا حرام ہے۔ اگر سارا پنڈال جاگ رہا تو فکرہ بدل کے کہوں، نیاز دشمن بطول کو کھلانا حرام ہے۔ نیاز وہ کھائے گا ماتمیوں جسے تبرے والے حفاظتی ٹیکے لگے ہوئے ہوں گے، دوسرا بندہ نہیں کھا سکتا بھائی۔ مل کے بھائی نجف تک حیدری، نیاز صرف وہ کھائے گا بھائی جان، نیاز ہر بندہ کھا نہیں سکتا۔ نیاز وہ کھائے جسے تبرے والے حفاظتی ٹیکے لگے ہوئے ہوں۔ دوست یا دشمن کو اللہ کھلاتا ہے یا حسین کھلاتا ہے؟ دوست یا دشمن اللہ کے دروازے پہ پھلتے رہے یا فیضان شاہ حسین کے دروازے پہ پھلتے رہے؟ ایک دن موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا، مالک بڑا ٹر کرتا ہے فرعون کہ میں اللہ ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اس کا سانس بند کر دے تاکہ دنیا کو پتا چلے رب یہ نہیں تو ہے۔ جاگی 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 نیاز حسین، کائنات کو پتا چلے۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ نعرے لگاتا تھا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ کو جلال آ گیا کہ میں اتنی تبلیغ کرتا ہوں، دن رات محنت کرتا ہوں، یہ لوگوں کو سجدے کرواتا ہے، مالک تھوڑی دیر کے لیے سانس روک لے۔ ہائے ہائے، تاریخ ایک طرف، رضوی کا فکرہ ایک طرف ہے۔ خدا کی آواز آئی، موسیٰ اگر فرعون بندہ ہونا بھول گیا ہے تو کیا میں اللہ ہونا بھی بھول جاؤں گا؟ جاگی یار، یہ بندہ ہاتھ کھول یار، تھوڑے سے مہربانی کرو بھائی۔ اگر حیدری، اگر وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے تو کیا میں اللہ ہونا بھی بھول جاؤں؟ فرعون بندگی بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا کیسے بھول جاؤں؟ دوست اور دشمن یا اللہ کے دروازے پہ پھلتے رہے یا حسین بادشاہ کے دروازے پہ پھلتے رہے۔ 3 شعبان کو میرے مولا دنیا میں آئے، بلکہ فکرہ سونا کر کے آکھا وہاڑی کی دھرتی پہ۔ 3 شعبان کو محمد کی حویلی میں، زہرا کی آغوش میں حسین ناتی کے قرآن بن کے نازل ہوا۔ 3 شعبان تھی جب حسین آئے ظاہری دنیا کے اندر، ورنہ حسین تو آدم سے بھی پہلے ہے، جس کی تاریخ پہ نظر ہے۔ میرا بھائی گھٹنا چھوڑ مجھے سن بھائی، ورنہ کائنات سے پہلے حسین ہے۔ ظاہری قدم 3 شعبان کو رکھے، 2-3 دن بعد آ رہی ہے نا 3 شعبان، پھر خوشیاں منائیں گے۔ علی والا ہوتا ہی وہ ہے جو سیدوں کے غم میں غم منائے، ان کی خوشیوں میں خوشی منائے۔ 3 شعبان کو حسین آئے، وہاڑی کا علاقہ ہے، گرد و نواح ملتان، بہاول پور، ارد گرد کا علاقہ سرائکی ہے۔ اگر سارے بندے اجازت دو تو حسین کی آمد پہ سرائکی کے کچھ مصرے نہ تیری جھولی میں ڈالو۔ جو بندہ حسین کو آنا جس کو پسند ہے وہ بندہ بولے گا۔ ہر زبان ذکر میں بول نہیں سکتی، خدا کی قسم زبان بولتی ہی وہی ہے جس پہ علی ولی اللہ کی مہر ہوتی ہے، اور ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے غازی خیرات عطا کر رہا ہو۔ جسے عباس خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھل جائے؟ جاگنا نیاز حسین جسے بات سمجھ آ رہی۔
3 شعبان کو میرے مولا آئے، جاگیں جاگیں، جس طرح جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوں، جلدی جلدی آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے۔ 3 شعبان کو فیضان شاہ حسین حویلی محمد میں ناطق قرآن بن کے نازل ہوا۔ شاعر ہے سرائکی کا، اس نے سطریں نہیں لکھی، خدا کی قسم عرش جھولی میں ڈالا ہے، کائنات اس نے بند کر دیا۔ وہ کہتا ہے جڈا 3 شعبان دی رات آ گئی، لہ پئی تطہیر مسلح تے۔ جو بندہ ابھی تک نہیں بول سکا، علیزہ روح سے دعوت دے رہا ہے، جس کی زبان بول سکتی ہے، جس کے کان سن سکتے ہیں، جس کا دل مودت حسین میں دھڑک سکتا ہے، وہ بندہ سار اٹھائے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، میں مصر تیری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ وہ کہتا ہے جڈا 3 شعبان دی رات آ گئی، لہ پئی تطہیر مسلح تے، اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر مسلح تے۔ بندہ ویکھی جڑا سا لیندہ تو نہیں بولدا، اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر مسلح تے۔ وہ کہتا ہے شبیر دا آوڑ کیا لکھا، میں اتنا بس زوار آدھا، شبیر دی ماں ہے سجدے دے، جڑا آیا ہے شبیر مسلح۔ بولو بھائی حیدری، شبیر دی ماں ہے سجدے دے۔ نجف تک بھئی ہر بندہ ہر حلالی بولے حیدری، شبیر دی ماں ہے سجدے وچ، شبیر دی ماں ہے سجدے وچ۔ اللہ تیری زندگی کرے، ساؤنڈ بڑا زبردست لگایا تو حیات یامن۔ شبیر دی ماں ہے سجدے وچ، جڈا آیا ہے شبیر مسلح تے۔ اگلا لفظ نہیں ہے، عرش جھولی میں ڈال دیا، جڈا آیا ہے شبیر مسلح تے۔ آگے جا کے لکھتا ہے ایکو صرف عقیدہ سمجھ سکے، بعد عقیدے بندے کو کیا پتا کہ حسین کون ہے؟ عقیدے والے بندے کو پتا ہے حسین کی آمد کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ایکو صرف عقیدہ سمجھ سکے، ایک گاہلی رب دے راز چن، کیا بات حسین دے آمد دی ڈوہ ماں تے پتر نماز چن۔ زندہ باد وہاڑی زندہ باد، مل کے بولو علی حق علی حق علی حیدری، ایکو صرف عقیدہ سمجھ سکے، ماں ایکو صرف عقیدہ سمجھ سکے، ایکو صرف بابا جی عقیدہ سمجھ سکے، اے گاہلی رب دے راز چن۔ بھائی جان کیا بات حسین دے آمن دی ڈوہے ماں تے پتر نماز چن۔ اللہ تیری زندگی کرے یار، حسین بادشاہ کائنات میں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ کیا بات حسین دے آمن۔ 3 شعبان کو حسین آئے، 10 محرم کو حسین دنیا سے واپس گئے۔ 10 محرم کو حسین واپس گئے نا۔ حسین دنیا میں واپس نہیں آئے، واپس گئے ہیں، ورنہ علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، سورہ فجر کہہ رہی ہے، اللہ حسین کو آواز دے کے کہہ رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ واپس آ جا نہیں، واپس آ جا۔ آپ امام بارگاہ میں آئے ہو، واپس نہیں آئے، گھر جاؤ گے واپس جاؤ گے۔ اللہ شبیر سے کہہ رہا واپس آ جا۔ یہ واپس بتلاتا ہے کہ حسین کا وطن زمین پہ نہیں ہے، عرش الہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، شبیر کا وطن زمین پہ نہیں ہے، وہ ہے عرش کا رہنے والا۔ واپس آ جا۔ 3 شعبان کو حسین دنیا میں آئے، 10 محرم کو حسین نے دنیا سے واپسی کی۔ جس دن حسین آئے، ہائے ہائے لفظ پھر تاریخ کا ہے، عقیدے والا بندہ بولے گا تو لطف آئے گا۔ جس دن حسین دنیا میں آئے، اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی۔ جس کی تاریخ پہ نظر اثر اٹھائے بندہ یار میرے ساتھ بولے، جس دن شبیر آئے بھائی جان، اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی۔ جس دن حسین واپس گئے، اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی۔ پہلے دن حسین نے فطرس کو پر عطا فرمائے، آخری دن حسین نے ہور کو علیہ السلام بنا دیا۔ ایک فرش کا مجرم تھا، وہاڑی والوں ایک عرش کا مجرم تھا۔ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، 7 لگتے تھانے کو دوسرا تھانہ نہیں چھیڑتا، تحصیل کی حد ہوتی ہے،
ضلع کی حد ہوتی ہے، صوبے کی حد ہوتی ہے، ملک کی سرحد ہوتی ہے، لیکن حسین کائنات کا وہ کریم بادشاہ ہے جس کی کریمی کی کوئی حد نہیں ہے۔ حسین نے جھولے میں لیٹے لیٹے فدرس کو پر عطا کر کے آخری دن حر کو علیہ السلام بنا کے کائنات کے ماتھے پہ لکھ دیا، اور دنیا والوں فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے اور عرش کا بادشاہ۔ لبیک یا حسین، کائنات کے ماتھے پہ لکھا اللہ تیری زندگی کرے، امام حسین کسی کا محتاج نہ کرے۔ کائنات کے ماتھے پہ میرے مولا نے لکھ دیا کہ فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے اور عرش کا بادشاہ بھی حسین۔ اب پھر بات قانون کی ہے، بانی بھی قانون دان ہے۔ میں ممبر چھوڑوں، جس کا دل کرے جا کے پوچھ لے، اگر فکرہ ٹھیک نہ ہو تو پھر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ جس کیس کو بڑی عدالت سماعت کر چکی ہو، پینڈ دے بندے پرے والے بیٹھے ہو، پنچایت والے بندے ہو، فیصلہ کرو۔ جس کیس کو بڑی عدالت سماعت کر چکی ہو، اس کیس کو چھوٹی عدالت سن نہیں سکتی۔ بھائی جان، بڑی عدالت کا کیس چھوٹی عدالت نہیں سن سکتی۔ سپریم کورٹ سن چکی ہو، ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہائی کورٹ سن چکی ہو، سیشن کورٹ فیصلہ نہیں کرتی۔ جس عدالت جو عدالت کیس سن چکی ہو، دوسری عدالت اسے ہاتھ نہیں ڈالتی۔ جاؤ تاریخ سے پتہ کرو، کل کا دشمن علی آج مر جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان جس کا کھائے اسی کا گائے تو انسان کا بچہ لگتا ہے۔ ساری کائنات کھا حسین کے بچوں کا صدقہ رہی ہے، تو پھر میرا جملہ برداشت کرو، جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پہ نظر ثانی کا اختیار رکھتا ہو، اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلے اختیار رکھتا ہو، مہربانی شکریہ پہ، اس شہنشاہ کو حسین کہتے ہیں، اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ کون سمجھے کہ حسین کیا ہے؟ کون سمجھے کتنا بڑا بادشاہ ہے؟ کون سمجھے کہ گناہ گاروں کی کتنی بڑی آس ہے؟ کون سمجھے کہ کتنا بڑا کریم ہے؟ اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ آج کے دن اسی حسین کو غریب الوطن کر دیا گیا۔ یا زہرا، کائنات نہیں سمجھی زہرا کے لال کی عزت کیا ہے۔ غریب الوطن اکیلا نہیں گیا، آزاداران امام مظلوم کربلا اللہ تیری ہائے کو قبول کرے۔ اس ہائے کا پتہ تجھے قیامت میں جا کے چلے گا، جب اللہ تیرے اس آنسو کو حسین کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھ لے گا۔ 28 رجب حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ ذاکر پڑھتے ہیں حسین نے مدینہ چھوڑا۔ میں کہتا ہوں یہ نہ کہا کرو کہ حسین نے مدینہ چھوڑا۔ خدا کی قسم شبیر نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ مولوی بکواس کر کے کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ میں کہتا ہوں 2 شہزادوں کی تو نے لکھ تو دیا، تو کہتا ہے شبیر تخت کے لیے چلے تھے، شرم نہیں آتی؟ اگر حسین تخت کے لیے چلتے، عزادارو اس کے لیے غازی جیسے بھائی کی ضرورت تو تھی، زینب جیسی بہن کی ضرورت نہیں۔ اگر شبیر تخت کے لیے چلتے، وہاڑی والوں اس کے لیے اکبر جیسا بیٹا تو چاہیے تھا، سکینہ جیسی بیٹی کی ضرورت۔ اور اللہ تیری ہائے کو قبول کر، اس کے لیے قاسم جیسا بھتیجا تو چاہیے تھا، رقیہ جیسی بہن نہیں چاہیے تھی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، آج کا دن قیامت کے دن سے کم نہیں ہے۔ شبیر گھر سے آیت قرآن کی لے کے چل پڑا ہے، آیت تطہیر حسین ساتھ لے کے چل پڑا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، حب الوطنی، وطن سے محبت، آپ بہاڑی سے ہو، میں لاہور سے، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔
بندے میں نے دیکھے ہیں 50-50 سال باہر کے ملک رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن آتے اپنے ملک کے اندر ہی، کیونکہ وطن سے محبت بڑی چیز ہے۔ جب اندازہ تو کرنا، گھر جا کے سوچ رضوی کا جملہ، جب تجھے اور مجھے اپنے وطن سے اتنی محبت ہے تو پھر حسین کو اس مدینے سے کتنی محبت ہوگی جس میں نانا محمد کا روزہ موجود تھا، جس میں ماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر موجود تھی، اور جس میں بھائی حسن کی قبر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پتہ نہیں اگلے سال 28 رجب ہو کہ نہ ہو، اللہ زندگیاں دراز کرے، اللہ سالہ سال عزاداریاں قائم رکھے، اللہ شیرازی برادران کی نسلوں میں عزاداریاں تا قیام قیامت قائم رکھے، اللہ تجھے کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا آدھ کی بھائی وال ہے شریکت الحسین، بڑی محنت کی ہے آقا زادی نے حسین بچانے میں۔ جس نے دین بچایا اس کا نام حسین ہے، اور جس نے حسین بچا لیا اس بہن کا نام ملکہ عالیہ ہے، ملکہ طہارت ہے، ملکہ شام ہے۔ ذاکرین پڑھتے ہیں کہ اکبر زینب عالیہ نے پالا تھا۔ عزادار فکرہ غلط نہیں، درست ہے۔ ہر مقتل نے یہی لکھا کہ اکبر کو 18 سال برکوں میں پالتی رہی، جوان کر کے حسین کو دیا ہے، اکبر پالتی رہی ہے۔ فکرہ غلط نہیں، درست ہے، لیکن ایک فکرہ سید سمجھ کے میرا بھی یاد رکھنا، خالی اکبر شہزادی نے نہیں پالا تھا، قاسم کو بھی جوان زینب عالیہ نے کیا تھا، یتیم بھتیجا تھا نا قاسم، حسن کی نشانی کو پالتی رہی ہے، 13 سال کا کر دیا ایک دفعہ زینب عالیہ نے، قاسم کو بھی پالا عالیہ نے، غازی کو بھی انگلی پکڑ کے چلنا ملکہ تطہیر نے سکھایا تھا، اور محمد جیسے بیٹے بھی ملکہ تطہیر نے پالے۔ تو وہاڑی والوں مجھے معاف کرنا، میں فکرہ مختصر نہ کروں، جیسے بی بی نے پوری کربلا جوان کر کے اپنے بھائی حسین کو عطا کی ہو، اس ملکہ کا نام زینب عالیہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آج کی رات قیامت کی رات ہے، آج حسین بہنیں لے کے ساتھ جا رہا ہے، آج حسین بھابیاں ساتھ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تھکینا آج کی رات، حسین نے بڑا تھکنا ہے، کبھی مکہ جائے گا، کبھی کربلا جائے گا، آگے سید زادیاں کوفہ جائیں گی، کوئی اسکلان کے زندان میں چلی جائے گی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، حسین ابن علی کے لیے عجیب دن ہے، دل نہیں کرتا تھا، نانے کے روزے کا مجاور تھا، روز جا کے قرآن سناتا تھا قبر محمد پہ، نانا کی قبر کو سینے سے لگاتا تھا۔ لیکن جب یہ رات آئی ہے نا، یہ رات آئی ہے عزادارو، ایک راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا، چھپ کے رات کے اندھیرے میں راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا، جب حسین گئے ہیں نا نانا کو آخری سلام کرنے، تو ایک دفعہ جا کے اپنے آپ کو سینہ اپنا لگایا نانا کی قبر پہ، ساتھ لگا کے سینے سے لگا کے نانے کے قبر کو رو کے کہتا نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا جسے تو اٹھا کے پھرتا تھا، امت اب دشمن ہو گئی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا سینے سے لگایا، اس کے بعد اٹھا ایک دفعہ نانے کی قبر سے گیا ہے حسین جنت البقیع، بھائی حسن کے روزے پہ، روزہ کہہ دیا میں نے، ورنہ عزاداروں کو پتہ ہے قبر پہ 2 پتھر پڑے ہوئے، مومن جب جاتے ہیں ایک دوسرے کے کان میں کہتے ہیں وہ جس قبر پہ پتھر ہے وہ کوئی عام نہیں، حسن ہے حسین کا بھائی۔ عزادار ایک دفعہ حسن کی قبر کو سینے سے لگایا، اس کے بعد اٹھے چلنے لگے ہیں ماں زہرا کی قبر کی طرف۔ یہ فکرہ قیامت تک رلاتا رہے گا اگر مومن کے دل میں اتر گیا۔ راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا جب حسین نانا کی قبر پہ جا رہے تھے نا تو حسین ایسے جا رہے تھے جیسے شیر ترائی میں چل رہا ہو، اور جب اٹھے ہیں نا نانا کی قبر سے اور گئے ہیں حسن کی قبر کی طرف تو پھر بھی ایسے حسین جا رہے تھے جیسے شیر جا رہا ہو، لیکن روتے اسی لیے ہے جب حسین اٹھا ہے حسن کی قبر سے اور چلا ہے ماں زہرا کی ٹوٹی قبر پہ تو راوی کہتا حسین ایسے گئے جیسے چھوٹا بچہ کوہنیوں کے پھل
اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، جاتے ہی اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا، ماں کی قبر کو لپٹ کے حسین رو کے کہتا اماں زہرا تیرا حسین مدینے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اللہ تیری اولاد میں خوشیاں نصیب کرے اور اللہ تجھے سلامت رکھے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا ایک دفعہ الوداع ہوئے، گھر میں آئے حسین ابن علی۔ شبیر آخری دفعہ حویلی کو دیکھ رہا، اور یہ بھی مقتل کا فکرہ یاد رکھنا، بزرگ بہتر جانتے ہیں، میں سید ہوں، چھوٹے بچوں کو یاد کرواتا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے۔ جب چلے ہیں نا مدینے سے، جاتے ہوئے شبیر آخری دفعہ نانے کو سلام کر گیا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا بڑے لوگ آئے ہیں حسین کو روکنے کے لیے۔ ایک صحابی ہے رسول کا، نام ہے نافع ابن حلال، رسول اللہ کا صحابی ہے، آنکھوں سے نبینا تھا، رسول کے ساتھ جنگوں میں رہا، پھر حیدر کرار کے ساتھ رہا، علی کا ساتھ بھی اس نے دیا۔ جس رات حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، یہ اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا، گھر میں لیٹا ہوا تھا، آنکھوں سے نبینا تھا، کانوں سے بہرا تھا۔ جب چھوڑا ہے نا مدینہ رسول کی بیٹیوں نے، عزادارو ایک دفعہ تڑپ کے اٹھا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ کن بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ بیوی تڑپ کے کہتی ہے نافع تجھے پتہ نہیں ہے حسین کی بہنیں مدینہ چھوڑ رہی ہے اور زینب عالیہ مدینہ چھوڑ رہی ہے۔ عزادار رسول کی بیٹیوں کے پردے کا واقف صحابی تڑپتا ہوا گلیوں میں باہر آیا، مدینے میں آواز دے کے کہتا کسی نے حسین کو جانے سے منع نہیں کیا ہے، اور حسین کے نانے کا مدینہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اور کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ عزاداروں کئی روکنے کے لیے آئی، ایک دفعہ روکنے کے لیے اور ہستی آئی ہے، وہ حسین کی نانی ہے، جناب ام سلمہ، حسین کی نانی، جسے رسول نے کربلا کی مٹی بھی دی تھی۔ اکثر رسول حسین کی قمیض اتار کے چومتے تھے۔ ام سلمہ پوچھتی قمیض اتار کے کیوں چومتے ہو؟ رسول رو کے فرماتے تھے تلواروں کے زخموں کی جگہ چوم رہا۔ وہ مٹی بھی کربلا کی دے دی ام سلمہ کو۔ رو کے رسول کہتے تھے اس وقت یہ خون بن جائے گا جب گھوڑے سے حسین نیچے آئے گا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا نانی دروازے کے سامنے آ گئی، کھڑی ہو کے کہتے حسین، حسین گردن جھکا کے کہتے جی اماں، رو کے کہتے حسین تیرے میرے دو رشتے ہیں، تیرے نانا کی وجہ سے میں تیری نانی ہوں، شریعت میں تو میرا امام ہے، اور شریعت کہتی ہے جب امام پہ مشکل بن جائے تو پھر اس کو روک لیا جائے، پھر اس کا صدقہ دیا جائے۔ اگر میں صرف تیری نانی ہوتی اور تو میرا نواسا ہوتا میں کبھی بھی تجھے جانے نہ دیتی، لیکن تو امام ہے۔ حسین ایک بات ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں، کائنات میں جہاں دل کرے چلا جا، لیکن حسین کربلا نہ جانا۔ کربلا کا نام آیا، شبیر رو کے کہتا ہے نانی کربلا کیوں نہ جاؤں؟ نانی ماتم کر کے کہتی ہے حسین اکثر آدھی آدھی رات کو تیرا نانا مصلی پہ ماتم کرتا تھا اور رو رو کے کہتا تھا ہائے کربلا ہائے کربلا۔ میں آدھی رات کو اٹھ کے کہتی تھی یا رسول اللہ کربلا کا نام لے کے اکثر کیوں روتے ہو؟ تو رسول ماتم کر کے فرماتے تھے ام سلمہ یہ وہی کربلا ہے جہاں حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے سے دائے رخسار کے بال نیچے آ جائے، اور یہ وہی زمین ہے اور جہاں بے جرم و بے خطا مار دیا جائے گا۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، ذاکری منوانا مقصد نہیں ہے، بالکل قریب آ گیا۔ سامان سفر غازی نے تیار کیا، سامان تیار ہو گیا، اونٹ تیار ہوئے، محمل بٹھائے گئے، کچھ اونٹوں پہ اشیاء خوردنوش کھانے پینے کا سامان، سارا مضمون چھوڑ دیا، بالکل قریب آ گیا ہوں تیرے رونے کے سامان کے لیے۔ حسین نے سامان باندھا، بالکل تیار ہو گیا، فہرست بنائی، فہرست ذاکر صاحب بھی پڑھ رہے تھے، فہرست کا ایک فقرہ
میں پڑھتا ہوں۔ فہرست بنی، غازی نام لکھتا رہا، حسین لکھواتے رہے، عباس لکھتے رہے۔ فرمایا لکھ حسین ابن علی شہید کربلا۔ غازی نے چپ کر کے لکھ لیا۔ فرمایا لکھ عباس ابن علی شہید کربلا۔ چپ کر کے غازی نے لکھ لیا۔ فرمایا لکھ اکبر ابن علی شہید کربلا۔ غازی نے چپ کر کے لکھ لیا۔ فرمایا لکھ اصغر ابن الحسین شہید کربلا۔ غازی نے چپ کر کے لکھ لیا۔ اگلا نام آیا، فرمایا ماں بہنیں بیٹیاں جو پردوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان کے حصے کا میں مسائب پڑھنا چاہتا ہوں، بی بی کو اپنے حصے کا پرسہ دل بھر کے دے لیجئے گا۔ ایک دفعہ حسین کی آواز ہے، عباس لکھ سجاد ابن الحسین عشیرہ شام۔ عزادار و سجاد کی قید کا نام آیا۔ سجاد ایک دفعہ تڑپ کے کہتے ہیں بابا یہ جہاد کون سا لکھوا رہے ہو؟ جانتا تھا سجاد، تجھے اور مجھے بتانے کے لیے پوچھا بابا یہ کون سا جہاد ہے؟ حسین دیکھ کے کہتے ہیں سجاد کا ماتھا چوما۔ حسین چوم کے فرماتے ہیں سجاد اور میرا بیٹا سجاد، جہاد دو قسم کا ہے، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے، ایک چھوٹا جہاد ہے، ایک بڑا جہاد ہے۔ سجاد کہتے بابا جہاد اصغر کون سا ہے اور جہاد اکبر کون سا ہے؟ حسین دیکھ کے فرماتے ہیں سجاد تین نوکوں والا تیر علی اصغر کے گلے میں لگنا یہ جہاد اصغر ہے، اکبر کے سینے میں برچھی لگنا یہ جہاد اصغر ہے، قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے جانے یہ جہاد اصغر ہے، میرا ایک دفعہ گھوڑے سے نیچے آنا یہ جہاد اصغر ہے، غازی کا بازو کٹوا کے سر پہ غرز کھا کے بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے نیچے آنا یہ جہاد اصغر ہے۔ وہاڑی والوں تڑپ گیا سجاد جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، رو کے کہتا بابا پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ مار میں فکرہ پڑھتا ہوں۔ حسین رو کے فرماتے ہیں زینب جیسی ماں کے ساتھ ہاتھوں میں رسیاں سر پہ چادر کوئی نہیں، کبھی کوفے کا بازار کبھی شام کا بازار پتھروں کی بارش یہ جہاد ہے۔ پھوپھی زینب کے ساتھ کبھی اس بازار میں کبھی اس دربار میں، پھوپھیوں کے سروں پہ چادر کوئی نہیں، پتھروں کی بارش ہے۔ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں وزنی توق ہے، کمر میں لنگر ہے، وزنی سامان پہن کے پھوپھیوں کے ساتھ درباروں میں جانا میرا بیٹا یہ جہاد اکبر ہے۔ سجاد دیکھ کے فرماتے بابا نہ گھبرا، میں جانوں میری پھوپھی زینب جانوں، اور میں جانوں میری بہن سکینہ جانے، اور میں جانوں لاہور والی آقا آزادی جانے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جو بندہ ہر آنکھ باوضو ہو چکی ہے، جو بندہ ابھی تک ہائے نہیں کر سکا، آخری فقرہ پڑھ کے میں حوالے منبر کر دینا چاہتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا اب اپنا ذہن مدینے میں لے کے جا، ذہن تھوڑی دیر کے لیے ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں لے کے جا۔ اونٹ بیٹھ گئے ہیں، محمل تیار ہو گئے ہیں، اصغر کو تیار کر لیا ہے، سکینہ تیار ہو گئی ہے، بیبیاں تیار ہو گئی ہیں۔ عزاداروں بس ایک دفعہ محمل بٹھائے گئے۔ مدینے کی عورتیں روایت کرتی ہیں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں آقا زادی مرشد زادیاں پردے میں موجود ہیں، یہ ان کے حصے کا میں آخری فقرہ پڑھ کے دعا لینا چاہتا ہوں۔ عزاداروں محمل بٹھائے گئے۔ مدینے کی عورت روایت کرتی ہے کہ بیبیاں ایک دفعہ سوار ہونا شروع ہو گئیں، بیبیاں حویلی سے نکلیں، سوار ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جو بھی بی بی آتی تھی اس کا قریبی آ کے اسے سوار کراتا تھا، قریبی اسے سوار کراتا تھا، قریبی اسے محمل پہ بٹھاتا تھا۔ وہ بی بی کہتی ہے جناب ام فروائیں جناب قاسم نے سوار کرایا، بی بی لیلائیں علی اکبر نے سوار کرایا۔ عزادار و بیبیاں آتی رہیں، قریبی سوار کراتے رہے۔
میں فقرہ پڑھنے سے پہلے مر کیوں نہ جاؤں. وہ بی بی کہتی ہے آخر میں ایک عزت والی بی بی مصلے سے اٹھی. وہ کہتا ہے اس بی بی کا قدم اٹھانا تھا حویلی سے کہ حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے. ایک دفعہ ہاشمیوں نے کتار بنا لی. عزادارو اب وہ عزت والی بی بی چلنے لگی. جیسے ہی بی بی اٹھنے لگی اور چلنے کا ارادہ کیا، شبیر کا امامہ کھول کے گردن میں آ گیا. حسین کبھی اندر جاتے تھے تو کبھی باہر جاتے تھے. عزادارو اب عزتوں والی بی بی نے قدم اٹھایا. جیسے ہی عزادارو بی بی کا پہلا قدم ایک دفعہ حویلی کے باہر آیا، عزادارو ادھر سے سجاد آ گیا، ادھر سے قاسم آ گیا، ادھر سے عون و محمد آ گئے، ادھر سے حلفیہ آ گیا. عزادارو علی اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا. حسین نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. غازی کے اوپر قدم رکھ کے رکوع کی طرح غازی رک گیا. جس کا ہاتھ ساتھ ہے وہ ماتم بندہ کیوں نہیں کر رہا؟ عزتوں والی بی بی مدینہ چھوڑ رہی ہے. ایک دفعہ حسین نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، غازی رکوع میں رک گیا. نوکر کہہ رہا تھا بی بی نوکر پہ قدم رکھ اور محمل میں سوار ہو جا. عزادارو بی بی محمل میں سوار ہوئی. محمل کا پردہ گرایا گیا. عزادارو جتنی دیر میں زینب عالیہ کے اونٹ کھڑا ہوا، سجاد کا گھوڑا دائیں آ گیا، عباس کا بائیں آ گیا. حسین زندگی میں پہلی دفعہ دوڑ کے گھوڑے میں بیٹھے. حسین بیٹھے تو اکبر بیٹھے، اکبر بیٹھا تو غازی بیٹھا، غازی بیٹھا تو قاسم بیٹھا. عزادارو جتنی دیر میں زینب کے اونٹ نے پہلا قدم اٹھایا، غازی کا گھوڑا دائیں آ گیا، اکبر کا سامنے آ گیا. غازی نے تلوار بے نیام کی. مدینے میں آواز دے کے کہتا الحجاب، ہائے او برقع، علی کی بیٹی مدینہ چھوڑ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ